بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. وقال تبارک وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اس وقت تو بندہ مفتی عبدالقیوم استاد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. میرا اس وقت کا موضوع ہے حج کے ارکان. ان ارکان کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے بطور تمہید کے ہم یہ معلوم کریں اور یہ جانیں کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کی جانے والی اور انجام دی جانے والی عبادت ہے. یہ اسلام کا عظیم اور یہ 5واں رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کے مالداروں پر فرض اور لاگو کیا ہے. قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. لوگوں پر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اس کی زیارت اور اس کا حج کرنا واجب اور ضروری ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں. گرامی قدر حاضرین و سامعین، حج ایک مجنونانہ وار انجام دی جانے والی عبادت، اللہ کے اس بارگاہ میں عشق اور مستی کی اداؤں کے ساتھ دیوانہ بن کر، مستانہ بن کر اپنے جذبات کے اظہار کرنے اور اپنے محبوب انسانوں کی اداؤں کی نقالی کرنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے. اس لیے حج کو اسی دیوانگی اور اسی جنون اور مستی کے ساتھ انجام دینا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور امت کے اولیاء اعظام اور نیک بندوں نے انجام دیا تھا. کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی، یہی دیوانگی تو اصل میں معراج الفت ہے. یہی دیوانگی تو اصل میں معراج الفت ہے. غنیمت ہے جو صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ حج مبرور کی سعادتوں سے بار بار ہم سب کو مالا مال فرمائے اور پوری امت کے لیے یہ سعادت اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. حج کے اندر واجبات اور سنتوں کو چھوڑ کر بنیادی طور پر 3 ارکان حج کے ہوتے ہیں. پہلا رکن حج کا احرام ہے. ہم یہ سمجھے کہ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں حج کی نیت سے مکمل تلبیہ پڑھ لینا. اصل احرام اسے کہتے ہیں. البتہ اس نیت کے بعد بغیر سلے ہوئے 2 چادریں جو ہم زیب تن کرتے ہیں، ایک اوپر کے حصے میں اور ایک نیچے والے حصے میں، یہ 2 چادریں احرام کی علامت ہوتی ہے. اصل احرام تو نیت کر کے مکمل تلبیہ پڑھ لینے کا نام ہے. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا نام تلبیہ ہے. جب ہم نے اس کو انجام دے دیا تو ہم محرم ہو گئے، یعنی حالت احرام میں آ گئے. علماء نے لکھا ہے کہ احرام اپنے ابتدا کے اعتبار سے تو شرط کہلاتا ہے، لیکن اپنی انتہا کے اعتبار سے یہ رکن بن جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حج کا دوسرا رکن جو احرام کے بعد 2 رکن انجام دیے جائیں گے، دوسرا رکن جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، اسے ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں. وقوف عرفہ یعنی کہ حاجی اور محرم کا 9 ذی الحج کو، جو حج کا دوسرا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ جو حج کا دوسرا دن ہوتا ہے، وہاں زوال آفتاب سے لے کر کے دوسرے دن یعنی 10 ذی الحج کی صبح صادق کے درمیان تک اپنے آپ کو ٹھہرانا. اس کا وجوبی وقت زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں
اپنے آپ کو ٹھہرانا، اگرچہ کہ وہ تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ یہ وجوبی وقت ہے اس کا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کو اگر زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کرنے میں کوئی دشواری، کوئی عذر اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اگر نہ ہو تو اسے وقوف عرفہ اسی وقت تو کرنا چاہیے، بلا وجہ دوسرے دن کی صبح صادق تک کے لیے مؤخر کرنا اور تاخیر کرنا یہ کراہت کو پیدا کر دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج العرفۃ، کہ حج تو نام ہی ہے وقوف عرفہ کا۔ البتہ اگر تھوڑی دیر ہی کے لیے آدمی یہاں ٹھہرے میدان عرفات میں یا وہاں سے گزر جائے تو بھی وقوف عرفہ کی یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے اور ادا ہو جاتی ہے۔ تیسرا رکن جو حج کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے وہ حج کے ایام حج کے تیسرے دن انجام دیا جاتا، تیسرے دن اس کی ابتدا اور اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کی کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، یعنی 10ویں ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 10، 11 اور 12 ان تینوں دنوں میں کسی بھی وقت اس تیسرے رکن کو، جس کو ہم طواف زیارت کہتے ہیں، حج کا یہ تیسرا رکن ہے جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12، 10 کی زوال طلوع آفتاب سے لے کر کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب کے پہلے تک طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کر لینا علماء اکرام نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ طواف زیارت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو انجام دیے بغیر محرم مکمل طریقے سے احرام سے باہر نہیں آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ طواف زیارت کو انجام نہیں دے گا تب تک اسے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے طواف زیارت کو اگر انجام نہیں دیا اور اس کے بعد اس نقصان کی تلافی اور بھرپائی کے لیے اگر اس نے دم بھی دے دیا، جانور کی قربانی جسے دم کہتے ہیں حج کی اصطلاح میں، اگر اس نے انجام دے دیا تو بھی یہ فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ سال جب بھی اسے موقع آئے گا، وقت میسر ہوگا تو اس کے ذمے طواف زیارت کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری اور اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ جو مستورات اور خواتین کے لیے ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جن حجاج اکرام کے ساتھ خواتین مائیں بہنیں حج کے لیے جائیں اور اگر انہیں ان ایام کے اندر اگر ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور خون جاری ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں وہ طواف زیارت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ طواف اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں ہوتا ہے اور بیت اللہ کے اندر ناپاک لوگوں کا جانا اور داخلہ ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اس فریضے کو اگر وقت مل جائے اور پاکی کے ایام مل جائے 12 تاریخ کے پہلے تو وہ انجام دیں گے، ورنہ تو یہ فریضہ ان کے ذمے باقی ہوگا اور انہیں آئندہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ حج کے 3 ارکان ہیں، پہلا ہے احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ اور نمبر 3 طواف زیارت ہے۔ یہ بہت محتم بالشان اور اہم ترین حج کے اعمال ہے۔ مسائل کو جان کر ان کے صحیح اوقات اور صحیح وقت کو جان کر حجاج اکرام کو ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس بات کی ہر حاجی کو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اسے اس بات کی فکر بھی ہونا چاہیے اور کوشش بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا حج شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اوقات کے مطابق، ٹائم ٹیبل کی جو بندشیں اور جو پابندیاں ہماری شریعت نے ان ارکان و افعال کو ادا کرنے کے لیے لازم قرار دی ہے، اس کو ہم فالو کرنے والے ہو اور اسی ٹائم اور اسی وقت میں اس فریضے کو انجام دینے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے حج کی سعادت کو مقدر فرمائے۔ جو لوگ امسال
وہاں پہنچے ہوئے ہیں، پہنچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو پوری امت کے لیے نافع بنائے، اور ان تمام زائرین اور زوار کعبہ کے لیے اور عشاق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کو قبول اور منظور فرما کر سب کے حج کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ سعادت ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار مقدر فرمائے، اور ان اعمال پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔